کنڈی صاحب آپ وزیر مملکت بھی ہیں، 29% تک افراط زر کی شرح پہنچ چکی ہے پاکستان کے اندر۔ حکومت پاکستان 7.50 روپے بجلی کے فی یونٹ میں اضافے کی سفارش کر چکی ہے۔ موجودہ دور میں تو سر ابھی جو پچھلے بل ہیں اس پہ رونا پیٹنا نہیں ختم ہو رہا، تو یہ نئے بل آ جائیں گے تو عوام کدھر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، جو ہے مشکلات ملک میں ہے اور عوام پہ جو ہے وہ بوجھ بھی ہے، اور کل رات کو بھی جس طریقے سے بجلی بڑھائی گئی بالکل مشکلات ہیں۔ اس کا احساس پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے، حکومت کو بھی ہے، لیکن جس وقت ہم IMF کے پاس اس مشکل حالات میں جا رہے تھے، دیکھیں ہمارے پاس دو راستے تھے، یا ہم خدا نخواستہ اس ملک کو ڈیفالٹ کرواتے یا پھر ہم جو ہے IMF کے ساتھ ڈیل کرتے۔ ہم نے IMF کے ساتھ ڈیل کی، مشکلات میں کی، ماضی حکومت بھی ڈیل کی جس کو انہوں نے آنر نہیں کیا، ہمیں اس چیز کو آنر کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے IMF کے پاس گئے جس کی وجہ سے ہمیں چیزوں کی قیمتوں کو بڑھانا پڑا۔ مشکلات ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے، عوام کو بھی اس چیز کا احساس ہے، اور کیس جو ہے وہ عوام کی عدالت میں لے کر جائیں گے الیکشن میں، اور وہی بہترین جج ہیں ووٹ کرتے ہیں کس کو ووٹ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، بڑی مشکل ہوئی، بڑے حالات برے تھے، پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ہمسائے ممالک نے مدد کی، IMF کے پاس آپ گئے، آپ کو مدد لینا پڑی، ٹھیک ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اس مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام فیصلہ کرے۔ یہ جو بیوروکریٹس کو اربوں روپے کی نئی گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں جاتے جاتے، کیا یہ لے کر دینی ضروری تھی؟ کیا وہ پیدل چلتے تھے؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک جو ہے ایک سرکل ہے جو کہتے ہیں، جو ہمیشہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے یہ آپ نے جو بات کی ہے، ہمارا پرائم منسٹر سے بھی یہ ڈیمانڈ اور یہ چیز ہے کہ اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہیں منسٹروں کے لیے لی جاتی، کسی سیاسی اس کے لیے لی جاتی تو پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہوتا، لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے اس ملک میں، جہاں پر ہم آلریڈی اتنی مشکلات میں ہیں، یہاں پر عیشوں کے لیے گاڑیاں لی جا رہی ہیں، لی جا رہی ہیں، جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس چیز کو جو ہے بالکل پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ جو ہے ہم دوبارہ بھی اسٹریس کریں گے، اس کو بالکل کینسل کرنا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں، آلریڈی ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں، یہاں پر گاڑیاں اور یہ عیاشوں کے لیے چیزیں لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی درست نہیں۔ کنڈی صاحب، اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو یہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں جینا بہت مشکل ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے معاملہ ریورس ہو، لیکن IMF کی ڈیمانڈ کے بعد تو اس سے بہت اوپر بات چلی جائے گی۔ کوئی بھی نئی حکومت آئے گی وہ بہت بھی بہتری کر لے گی تو کس حد تک بہتری ہوگی؟ جو اب صورتحال ہے اتنی؟ بالکل حالات میں سمجھتا ہوں کہ اکنامیکل جو ہے حالات خراب سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جائے گی۔ جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی پارلیمنٹ آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اور اپوزیشن کو بیٹھ کر ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کرنی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس ملک کی خاطر کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ کون حکومت میں اور کون اپوزیشن میں ہے، جو بھی ہوتا ہے اکراس دی بورڈ۔ الیکشن تو بھی آنے ہیں، ہماری یہی وہ ہوگی کہ جو بھی حکومت میں آتے ہیں یا اپوزیشن میں آتے ہیں، جو نئی پارلیمنٹ آتی ہے، اس کو اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر ایک چارٹر آف اکانومی کرنا ہے، اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے پولیٹیشینز کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اعلان ہوا کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا، وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے، باقی لوگ بھی بیٹھے، کہا گیا سرکاری دفاتر میں AC نہیں چلے گا، گاڑیاں چھوٹی دی جائیں گی، وزراء کا سٹاف بھی کم کیا جائے گا۔ گاڑیاں تو آپ کے سامنے آ گئیں، کتنی چھوٹی ہیں، بڑی گاڑیاں دے دی گئیں۔ سرکاری دفاتر کے بل پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، AC کسی ایک دفتر میں بند نہیں ہوا۔ تو حکومت اپنے تائیں، اپنے دفاتر میں، اپنی جگہ پر تو کسی ایک چیز پر عمل نہیں کر رہی، تو اب سارا بوجھ عوام پر کیوں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، جب پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ بالکل میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں وہ انہوں نے جو بڑی گاڑی تھی جن کے پاس جو باقی بڑی تھی انہیں واپس کی، اور انہوں نے چھوٹی گاڑی دی۔ وہ ہمیں آئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے یا کیبنٹ سیکرٹری کی طرف سے کہ یہ جو ہے یہ چیزیں کی گئی ہیں، تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہاں میں بالکل آپ کی بات جائز ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو امپلیمنٹ نہیں کی ہوں گی، میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی۔ ہم جیسے اگر ٹیکس کی بات کریں، ہم دیکھیں مڈل کلاس پہ، لوور کلاس پہ ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اس پہ ہم ٹیکس نہیں لگاتے، ہمیشہ وہ جو ہے اس چیز سے نکل جاتے ہیں، اور غریب لوگ ہمیشہ اور مڈل کلاس لوگ ہمیشہ ٹیکس کا شکار ہو۔ تو ہمیں ان لوگوں پہ بھی ٹیکسیشن کے جو ہے وہ لگانا پڑے گا، جو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگانا پڑے گا، اور غریب کے اوپر جو ہے اور مڈل کلاس پہ کم از کم ٹیکس لگانا پڑے گا۔
کنڈی صاحب، بہت سی جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم عام عوام کا درد سمجھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر افراط زر کی جو شرح بلند ہونے سے خط غربت کی لکیر سے نیچے متوسط طبقہ جس تعداد میں گیا ہے وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد ہے، اسے اوپر لانے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس پلان کیا ہے؟ کیونکہ IMF کی شرائط ہم پہ لاگو تو رہیں گی اور وہ اس کے اثرات اگلے 2-3 سال ہمیں بھگتنا پڑیں گے. آپ نے پچھلے دن دیکھا ہوگا کہ زاہد صاحب جب لاہور میں تھے انہوں نے چیمبر آف کامرس کو ایپٹما کو انگیج کیا، ہم نے جو ہے کسانوں کو انگیج کیا، ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی، فیوچر پلانز اپنے جو ہے وہ شیئر کیے، ان سے بھی تجاویز لی. جب تک ہم اپنے جو ہے اپنے جو ہمارے جو کاروباری شخصیات ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو اور ہم اپنے جو ہے زراعت کے لوگ کسانوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، ان کو اکٹھا وہ نہیں چلائیں گے، اس وقت تک یہ ملک میں بہتری نہیں آ سکتی. اور انشاءاللہ ہمارے پاس پلان ہے، ہم اس چیز کو آگے لے کر جائیں گے. اور انشاءاللہ کل بھی آپ سندھ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا اپنے غریب بہنوں کے ساتھ جو فلڈ میں بے گھر ہوئی تھی، کل ان کو 5000 خواتین کو جو ہے وہ مالکانہ حقوق خواتین کو دیے گئے، جس میں سے 50,000 گھروں کے لیے فنڈ ریلیز ہو چکا ہے. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے 1 لاکھ خواتین کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان کو مالکانہ حقوق دیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں، الیکشن کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، الیکشن منصفانہ ہونا چاہیے آپ لوگ کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے الیکشن سے پہلے ہی دعویٰ کر دیا ہے کہ پنجاب کے اندر 100 قومی اور 200 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کی ہوں گی. ایسا کون سا کلیہ ان کے پاس ایسا ہے، یا ان کو کس نے یقین دہانی کرا دیا ہے کہ اتنی سیٹیں اس کے بعد ان کے پاس ہوں گی؟ دیکھیں، بیان دینے سے اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے دینے سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ آپ اسٹیٹمنٹ نہ دیں. اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ میں خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، میری بھی خواہش ہوگی، آپ کی بھی خواہش ہوگی، اس طرح باقی بھی خواہشات ہوں گی. الیکشن ہونے ہیں، رزلٹ آنے ہیں، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کون سی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کتنی سیٹیں کیا نہیں ہے. یہ تو الیکشن رزلٹ کے دن نہیں آئے گا. میں نہیں سمجھتا یہاں ان کی وہ خواہش ہو سکتی ہے، ان کی جو ہے رانا صاحب کی جو ہے وہ یہ ایک خواہش ہوگی ہمارے پاس یہ سیٹیں آئیں، لیکن ووٹ عوام نے کرنا ہے اور وہ الیکشن کے دن پتہ چلنا ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملیں. کنڈی صاحب، اگر موجودہ صورتحال میں اتحاد نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت کس حد تک کس تناسب سے ووٹ حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اس اتحادی حکومت کی آپس میں الیکشن الائنس ہو سکے، کیونکہ اتنی زیادہ جماعتوں کا آپس میں الائنس ہونا ایک مشکل ٹاسک ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ غالباً ہو سکتی ہے، لیکن اتحاد اتنی جماعتوں کا آپس میں ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ٹاسک ہے. تو الیکشن کے بعد اتحاد ہو سکتا ہے. رانا صاحب آپ سے سوال کریں گے، پھر میرا ایک سوال اور لے لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اتحاد مشکل ہے، لیکن جتنے بھی جلد سے دیکھ لیے جائیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ہو، کسی بھی افتتاحی سیشن سے وزیر اعظم خطاب کر رہے ہوں، یا چیئرمین PP کل کا ہی ان کا خطاب لے لیں، وہ کوئی بھی PMLN کے بارے میں نہیں بولے گا، یا کوئی PP کے بارے میں نہیں بولے گا، یا NPI کے بارے میں نہیں بولے گا، سارے PTI کے بارے میں بولتے ہیں. جب آپ سب کو لگتا ہے کہ مخالف ایک ہی جماعت ہے جس کے ساتھ ٹکراؤ ہو سکتا ہے یا جس کا ووٹ بینک ہمیں توڑنا ہے، تو پھر اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، PTI کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ 9 مئی کے واقعات جو بھی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو دیکھیں پہلے یہ موقف ہے کہ PTI کو جو ہے پولیٹیکلی بین نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ان میں شخصیات ہیں جنہیں 9 مئی کے واقعات کیے ہوں یا ایسی چیزوں میں ملوث ہوں تو بالکل سزا ہونی چاہیے، لیکن ایز اے جماعت کسی پہ پابندی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے. مشرف نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنائی گئی تھی. تو ہم نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں وہ کرتے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ جو ہے وہ بین ہونا چاہیے.